وسلم کی بخشش فرمائے اور جو اب تک ہماری مزار مبارک کی قدر نہیں کر سکے اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں آنے کی ضروری توفیق فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کے بدلے میں ان کی بخشش فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان مبارک کی خوبیوں اور برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ ہے کہ اس میں انسان کوشش کر کے جو مالدار ہیں وہ غرباء اور فقیروں اور غریبوں کا خیال کرتے ہوئے جب ان کی ضروریات کو پورا کریں گے تو وہ عید کے دن اپنی خوشی کو بھی اپنے برابر ہو کے کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ امتیاز رکھا ہے، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنا دیا اور کچھ کو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء بنا دیا اور بتا دیا کہ ان کا حق ان پر لازم ہے کہ تم ان کا خیال کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارا مال اور بڑھا دوں گا۔ تو آپ زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کے بارے میں آپ حضرات نے کل بھی درس سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات جو ہے یہ صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سارے اس میں شامل ہیں صدقات، اس لیے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے انما الصدقات، یہ نہیں فرمایا انما الصدقہ بلکہ فرمایا انما الصدقات، جمع کا لفظ بول کر سارے صدقات کو اس میں شامل فرما دیا، فرمایا کہ بے شک صدقات جو ہے وہ فقراء کے لیے، والمساکین اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس صدقات کو اکٹھا کرتے ہیں، حاصل کر کے لاتے ہیں۔ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ یہ شرک جو ہے یہ ابتداء اسلام نے دی، پھر اس کے بعد اب اس کا حکم نہیں ہے، یہ مشہور ہو چکا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، فرمایا اور غلام کو آزاد کروانے میں صدقات ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، فرمایا اور مقروض دار کے لیے صدقات ہیں، جو قرض دار ہیں جن پر قرضہ ہوتا ہے ان کے لیے وہ فی سبیل اللہ اور مجاہدین کے لیے صدقات ہے، اور وابن السبیل اور مسافروں کے لیے صدقات ہیں۔ فریضۃ من اللہ، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے مقرر کردہ ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، آپ حضرات نے کل یہ سبق فرمایا کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب نصاب کے متعلق آپ نے اچھے طریقے سے سبق فرمایا کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کی مقدار رقم ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس پر سال گزر جائے، جس کی مقدار قیمت اس کے برابر ہو، فرمایا اس پر زکوٰۃ لازم ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب زکوٰۃ کا لفظ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے یہ زکوٰۃ زکی سے ہے، اور اس کا معنی ہے پاک کر دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ، جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک فرما دیتا ہے، صاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ کا، فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے بھی گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔
تیسرا اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ بڑھنا. فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اور بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور بڑھا دیتا ہے. تو میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جس کے پاس اگر ایک چیز یہ ہے، اگر دونوں چیزیں ہیں، سونا اور چاندی دونوں چیزیں ہیں، تو پھر دونوں چیزوں کا حساب ہوگا اور دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا. اگر سونا بھی ہے تھوڑا سا، چاندی بھی تھوڑا سا ہے، اگر چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. یہ بات سے تشریح کر لیں. اس اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے اور وہ تھوڑی ہے تو پھر زکوٰۃ ہمارے اوپر لازم ہے نہیں ہے. اگر ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں تو پھر اس حساب سے مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، اسی طرح اضافی مکان ہے ہمارے اس پر، اسی طرح اضافی گاڑی ہے کہ اس پر، اور اسی طرح مال مویشی پر بھی زکوٰۃ ہے. ہمارے پاس بھیڑیں بکریاں ہیں تو ان کا بھی حساب ہے 40 کے حساب سے. اگر 40 بکریاں ہیں یا 40 بھیڑیں ہیں تو اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ہے. اگر ہمارے پاس بھینسیں وغیرہ، گائے وغیرہ یا بھینسیں ہیں اور اس کا بھی حساب ہے، ان کا بھی الگ حساب ہے، وہ 30 کے حساب سے ہے. اگر ہمارے پاس اونٹ وغیرہ ہیں ان کا بھی حساب ہے، وہ 5 کے حساب سے ہے. یعنی ان ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ کا حساب مقرر فرمایا ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے جاؤ گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا. اسی طرح تمہارے پاس اگر زمین وغیرہ ہے تو زمین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک حق مقرر فرمایا ہے. فرمایا کہ جو زمین ہے کہ جس کو ہم پانی لگاتے ہیں، جو برانی زمین، ایک ہوتی ہے برانی زمین اور ایک ہوتی ہے سیرابی زمین. اگر سیرابی زمین ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے عشر، اور اگر دوسری برانی زمین ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے عشر. اس اعتبار سے یہ عشر بھی ایک زکوٰۃ کی قسم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہمت و توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں جو مالدار ہے اس پر فقیر، مساکین، غرباء، یتاماں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے. اور وہ جب مال اپنا دے دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا مال بڑھ بھی جاتا ہے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہو جاتا ہے. فرمایا رزق کا ذمہ تو میں نے لیا تھا، میں تو اس کیڑے کو بھی خوراک دیتا ہوں جو کئی پتھروں کے اندر بند ہے. فرمایا جسے کوئی روزی پہنچانے والا نہیں ہے، میں خالق اس کو بھی روزی پہنچاتا ہوں. فرمایا روزی کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن میرے دیے ہوئے میں سے جب میرا بندہ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں. دیکھو فرشتوں، بندے کو میں نے مال عطا کیا ہے تو میرے دیے ہوئے میں سے آج میری راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے. فرمایا تم گواہ بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے رزق کو بڑھا دیا. اس لیے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جب دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو دے رہا ہے. وہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے مانتا ہے، وہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے نہیں مانتا، وہ اسے بھی دے رہا ہے جو مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، جو وہ اسے بھی دے رہا ہے جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا. لیکن یہ بات سے تشریف کر لیں، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، فطرانہ نہیں نکالتا، صدقات نہیں نکالتا، کل کو یہی مال اس کی قبر میں بھی اس کے لیے مال اژدہا بن جائیں گے، سانپ بن جائیں گے، بچھو بن جائیں گے. یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. اس لیے یہ مال یہ پاکیزہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں اور اضافہ فرماتا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم. فرمایا اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں کئی گنا اضافہ فرما دوں گا، میں بڑھا دوں گا. فرمایا مجھے کون روکنے والا ہے، مال کو میں بڑھانے والا ہوں. فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرے مال کے اندر تم نافرمانی کرو گے جو میں نے تمہیں مال عطا کیا ہے، تم انکار کرو گے تو فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سنو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے
اس لیے کہ تم نے ان کے منہ میں لقمہ حرام نہیں دیا بلکہ لقمہ حلال دیا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اور وہ مال بھی پاک ہے۔ اور ظاہر ہے جو جب بچوں کے پیٹ میں، گھر والوں کے پیٹ میں مال پاک جا رہا ہے تو گھر والی بھی فرما بردار ہے اور اولاد بھی فرما بردار ہے۔ یہ بات سے مزید ہے، یہ بڑا اہم فارمولہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم نے اگر اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ اہم بات ہے، انہیں رزق حلال کھلائیں، رزق حلال کھائیں، اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں، تو تمہارے گھر کا ماحول بدل جائے گا، تمہارے گھر والے تمہارے فرما بردار ہو جائے گا، تمہارے بچے تمہارے فرما بردار ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بلا صرف یہاں تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو بتایا نا، اسلام کے، یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ جانتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 5 ارکان بخاری شریف میں بھی کتاب الایمان کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کے لیے حکم فرمایا ہے۔ یہ 5 ارکان کیا ہے؟ فرمایا کلمے میں کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور پیارے رسول ہیں، آخری رسول ہے، پیارے رسول ہے، برگزیدہ ہے، اس کے پیارے بندے ہیں، اس کے پیارے عبد ہیں، اور اس کے برگزیدہ رسول ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا نماز، پھر کیا ہے؟ نماز، واقعی الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یہ فرضیت کا حکم، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ فرضیت کا حکم ہے۔ فرمایا زکوٰۃ کو ضرور ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور کوشش کرو کہ تم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا حکم فرمایا ہے، فرمایا کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا تیرا سجدہ تب قبول ہوگا جب تیرے پیٹ میں لقمہ حلال ہوگا، جب تو نے حلال کھایا ہوگا، حلال کمایا ہوگا، اپنے مال کو پاک کیا ہوگا، تو پھر تیرا لقمہ، پھر تیرا سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، عبادت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ اچھا، اس میں کچھ یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مال حرام کما کے پھر اس کی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اس زکوٰۃ کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے، اگر مال حرام کمایا تو اس کی زکوٰۃ دینے سے کوئی مال پاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہے ہی حرام، مال کی اصلیت ہی نہیں تھی۔ جب مال کی اصلیت ہی نہیں تھی تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ اس لیے جب مال پاک اور طیب ہوگا تو پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ نصرت المجالس کے اندر ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں علامہ سبحانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے بدل دیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اس نے کپڑے آ دیے، اس نے اس کے کپڑے کسی اور کو دے، دوسرے نے کپڑے آ دیے، اس کے کپڑے کسی اور کو دے، ایسے کپڑے بدل دیا کرتا تھا۔ ایسا سلسلہ، لوگ اس کے ساتھ بڑی باتیں کرتے اور لڑائی جھگڑے تک آ جاتے۔ لوگ اس کی عادتوں سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کرتے اور عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ مہربانی فرمائیں، ہم نے بڑا سمجھایا ہے لیکن یہ شخص باز نہیں آ رہا، آپ اس کے لیے کوئی ایسی بددعا فرمائیں کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ یہ تو ہمارے کپڑے سارے یہ بدل کے ہر ایک کے کپڑے بدل دیتا ہے، ہر ایک کے کپڑے بدل دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے ہلاکت کی، ان کے پھر تصدیق فرمائی۔ تصدیق کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے ہلاکت کی بددعا فرمائی۔ اب کیا ہے کہ جو گٹھڑی تھی اس کی کپڑوں والی، اس میں سانپ آ گیا، اس گٹھڑی میں
سانپ آ گیا جس سانپ نے اس کا کام تمام کرنا تھا. اس بدعا کی وجہ سے، لوگوں کی آہ و بقا کی وجہ سے، لوگوں نے بار بار کہا، وہ سانپ آ گیا. اور اس کے پاس گھر سے وہ اپنی روٹی کی ٹفن بھی لاتا تھا، یعنی روٹی لاتا تھا. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، گھر سے لے کے آ رہا تھا. کیا ہوا؟ اچانک سائل آ گیا. سائل نے کہا، یار مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دے، تیرے پاس ہے، مجھے بھوک بہت لگی ہے، میں نے روٹی کھانی ہے، روٹی مجھے دے دے. اگر کوئی روٹی ہے تو روٹی دے دے، وگرنہ کچھ دے دے. اس نے 1 روٹی نکال کے اس سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی آفت سے محفوظ کرے. اسے یہ دعا اتنی پسند آئی، اس نے دوسری روٹی بھی نکال کے دی. اس نے پھر دعا دے دی، اللہ تعالیٰ تجھے ارضی آفات سے محفوظ فرمائے، یعنی پہلے آسمانی پھر زمینی آفات سے محفوظ فرمائے. پھر اس کے بعد اس نے تیسری روٹی بھی نکال دی. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تیری عمر میں بھی اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. اس نے دعا دے دی. اب وہ بھی اسی طرح جب وہ کپڑے میں ہاتھ ڈالتا ہے، گٹھڑی کھولتا ہے تو ہاتھ ڈالتا ہے تو سانپ اسے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سانپ کے منہ میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جو ہے اس کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے. سانپ کے منہ بھیجا ہوا بھی اللہ کی طرف سے، پھر اللہ کے حکم سے اسے لگام ڈالی جاتی ہے. جیسے ہی لگام ڈال دیتا ہے تو وہ سانپ اسے ڈس نہیں پاتا، لیکن وہ سانپ کو دیکھتا ہے، وہ کام اٹھتا ہے، پھر اسی طرح وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. جب دوسرا دن ہوا تو وہ اسی طرح برقرار ہے. لوگ اکٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، وہ بندہ تو اسی طرح ہے جو ہمیں ستاتا تھا. سارے لوگ اس کی عادت سے تنگ تھے. اسے بلوایا گیا، تو کل تیرے ساتھ کچھ ہونے والا تھا، سارے لوگ تجھ سے تنگ تھے اور تیرے لیے بددعائیں کر رہے تھے، تو کیسے بچا؟ اس نے پھر یہ سارا ماجرا سنایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، اللہ کے راستے میں جو اس نے صرف 3 روٹیاں خرچ کی ہیں، میرے رب نے اسے آفت سے بھی بچا لیا ہے، مصیبت سے بھی بچا لیا ہے. اس خرچ کے بدلے میں جو اللہ کی راہ میں وہ دے رہا ہے، اس دینے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارضی سماوی ساری آفات و بلیات سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں برکت ڈال دی ہے. اس سائل کی دعا کا مقصد وہ ہم اس سے اندازہ کریں، یہ تو ویسے صدقہ ہے جو ایسے صدقہ کرتا ہے جس نے صدقہ نافلہ کیا ہے. اگر اس کی عمر میں ایسے برکت ہو سکتی ہے، اس کے مال میں، اس کی جان میں ایسے برکت ہو سکتی ہے، تو پھر جو زکوٰۃ فرضیت ادا کرنے والا ہے، جو صدقات ادا کرنے والا ہے، جو صدقہ فطر ادا کرنے والا ہے، اس کی زندگی میں کتنی برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حکمت و توفیق نصیب فرمائے. فی کا صدقہ فطر جو ہے وہ 300 روپے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو وہ بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.